ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی کہ موبائل کی چنگاڑتی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ اٹھتے ہوئے موبائل پہ کال چیک کی۔ سعدی کی کال تھی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں۔ پوری بات سنتے وہ کال بند کرتا، کن پٹی کو دباتے سوچنے لگا۔ دیجے کو منع بھی کیا تھا، خان ویلان نہ جائیں، خانم جیسی عورت کے منہ نہ لگیں، لیکن کمفرٹر پیچھے ہٹاتا وہ موبائل پہ ٹائم دیکھتا واش روم کی جانب بڑھا۔ جب باہر نکلا تو مندی مندی آنکھوں سے دیکھتی کنول پہ نظر گئی، لیکن اسے نظر انداز کرتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کنول اٹھ بیٹھی، منہ پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ آپ کو نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین، آفتاب کو آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے منہ بگاڑ کے تنزن کہا۔ وہ جو کف کے بٹن بند کر رہا تھا اس کی بات پہ چونکا، پیچھے پلٹا اور موبائل اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا بھی دن کا سکون اور رات کا چین غارت کروں تو چپ رہو، معنی خیزی سے کہتا وہ گھڑی کلائی میں پہنتا دھیمے انداز میں بولا۔ اس کی بات پہ کنول نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ خود تو جب جی کرے باہر نکل جاتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، مجھے کیوں قید کیا ہوا ہے؟ منہ بنا کے کہا۔ ابھی تو قید کرنا ہے، ابھی سے پھڑ پھڑانے لگی، کیا مطلب؟ آفتاب کی زوم آئینی بات پہ اس کا دل دھڑکا۔ اب اس وقت مطلب سمجھانے بیٹھ گیا تو صبح ہو جانی ہے، پھر کبھی مطلب سمجھاؤں گا، وہ بھی فرصت سے، کہے کہ دوبارہ کوئی گلا شکوہ نہیں رہے گا۔ اتنی بے باک باتوں پہ کنول کے گال دہک اٹھے۔ دل میں سے بے شرم کہتی واپس لیٹتی کمفرٹر منہ تک اوڑھ لیا۔ آفتاب کے چہرے پہ دھیمی سی مسکان چھا گئی۔ اس وقت اس کا جانا ضروری تھا، اس لیے موبائل لیتا وہ نکلتا چلا گیا۔ کنول نے اٹھ کے ونڈو سے باہر دیکھا، جہاں بارش کا زور تو ٹوٹ گیا تھا لیکن ابھی بھی جاری تھی۔ آفتاب گاڑی میں بیٹھتا جا چکا تھا، لیکن اپنے روم کی ونڈو میں موجود اس کا سایہ وہ دیکھ چکا تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ کر لینا چاہیے تھا، اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ خانم غصے سے پھنکاری۔ آپ یہاں سے جا چکی ہیں تو ہمارا پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ خانم کے پھکارنے پہ شامی کا میٹر گھوما۔ اپنے الفاظ اور انداز پہ قابو رکھیں، آج وہی سب ہو رہا ہے جو آپ نے بویا تھا۔ تم منہ بند کرو اپنا۔ ہو کون تم؟ خانم نے دانت پیستے کہا۔ میری دیجے کے ساتھ اپنی ٹون کو درست رکھیں۔ شامی نے خانم کی بات نظر انداز کرتے اپنی کہی۔ آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں، اپنے ہر عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ ان کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہوتا وہ خانم کو مزید سلگا گیا۔ اپنی ماں کو سب کے سامنے نیچا دکھا کے آج بہت سکون آ گیا ہوگا، ہے نا چھوٹے خان؟ ایموشنلی کہا۔ شہیر خان زادہ، چھوٹے خان کہنے کا حق آپ کھو چکی ہیں۔ شہیر نے ان کو باور کروایا۔ بیٹا آپ کا ہاتھ۔ دیجے کی اچانک نظر شہیر کے ہاتھ پہ گئی، جہاں اب خون بہنا تو بند ہو گیا تھا لیکن زخم واضح تھا۔ دیجے، شہیر ان کی جانب مڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ میرے بچے، رونا نہیں، میرے خان کمزور نہیں۔ دیجے نے ہاتھ کے پیالے میں شہیر کا چہرہ لیتے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں انابیہ کو درد سے کہتے ہوئے شامی کی جانب ایک نظر دیکھا جس نے نظریں پھیر لی تھیں۔ ہمیں سب پتہ ہے بیٹا، اور یہ بھی جانتی تھی یہ خانم دولت جائیداد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اپنی اولاد کو بھی نہ بخشا۔ نفرت سے خانم کو ایک نظر دیکھا۔ میرے بیٹے کو میرے خلاف کر کے آپ نے اچھا بدلہ لیا مجھ سے۔ خانم نے اپنے اندر کا غبار اپنے لہجے کی کرواہٹ میں اتارا۔ بے فکر رہو خانم، تم جتنا گر چکی ہو اتنا کوئی نہیں گر سکتا۔ کہتے ہوئے ساتھ ایک نظر اپنے بیٹے ارباز کی جانب دیکھا۔
جو ماں کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ آپ کا یہاں آنا اس بات کی دلیل ہے، سب کچھ کیا دھرا آپ کا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو کہتے ہوئے جارحانہ انداز میں آگے بڑھی کہ شامی اپنی جگہ سے آگے بڑھنے لگا۔ اس ہی لمحے پھر سے شہیر نے ان کی طرف دیکھا۔ بس کر دیں، کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ شہیر کا دکھی اور رندہ سا لہجہ سب کو چونکا گیا۔ میری بیٹی کو برباد کر دیا اس شخص نے، اب کیا ہوگا میری بچی کا؟ ساما پھپھو نے راگ الاپا۔ شہیر نے گردن ترچھی کر کے ایک نظر دیکھا اور واپس ماں کی جانب دیکھا۔ یہ گناہ بھی آپ کے کھاتے میں ہی آیا ہے۔ آپ نے آج ثابت کر دیا کہ آپ میری ماں نہیں۔ کہتے ہوئے شہیر کا دل بہت سخت دکھا، لیکن وہ کہہ چکا تھا۔ ہاں بیٹا، صحیح کہا، اولاد جب آپ جیسی ہو تو ماں باپ برے ہی ہوتے ہیں۔ خانم نے بھی پھنکارتے ہوئے کہا، اولاد ماں باپ کا عکس ہوتی ہے، اور ماں باپ جو ان کو دکھائیں گے وہ ویسے ہی بنیں گے۔ آپ کو اپنا آپ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آفتاب نے آتے ہوئے آخری الفاظ سنے تھے، اس لیے بیچ میں بول پڑا۔ آؤ آؤ، تمہاری کسر تھی۔ ارباز خان نے دانت پیسے۔ دیجیے، آپ ٹھیک ہیں؟ آفتاب نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے دیجیے سے پیار سے پوچھا، تو انہوں نے اسباب میں سر ہلاتے شہیر کی جانب اشارہ کیا۔ بہت مان ہے نا تمہیں ان رشتوں پہ، تو چلے جاؤ یہاں سے ان کے ساتھ۔ جو میری خانم کی آنکھوں میں آنسو دے وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ ارباز خان للکارے، یہ خان ولا میرے خان کے نام ہے، تم کیا؟ کوئی بھی میرے خان کو یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ دیجیے بھی کڑکتی آواز میں بولے۔ آفتاب نے معاملے کی نزاکت کو خراب ہوتے دیکھ کر شہیر کی طرف قدم بڑھایا۔ شہیر، چلو یہاں سے۔ آفتاب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اپنے ہونے کا مان بخشا۔ نہیں، ایسے نہیں جا سکتا۔ درد بھرا لہجہ تھا اس کا۔ قدم دھیرے دھیرے خانم کی جانب بڑھائے۔ میں ہار گیا اپنے بیٹے کے ہونے پہ۔ آپ ماں ہیں میری، اور ایک بیٹا سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنی ماں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ گھٹنوں کے بل وہ زمین پہ بیٹھ گیا۔ خانم نے منہ پھیر لیا۔ میں آج ابھی اسی وقت یہ خان ولا آپ کے نام کرتا ہوں، سب کچھ آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے یہ دولت، یہ جائیداد کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میری ماں لا دیں۔ شہین نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا۔ خانم نے اپنی آنکھیں سختی سے میچیں۔ ان کا اکلوتا لگتے جگر، اور ایسی حالت، وہ اندر سے تو تڑپ ہی رہی تھیں، لیکن انا تھی کہ بھاری پڑتی جا رہی تھی۔ آپ نے جو عروج کے ساتھ کیا وہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ شہیر خانزادہ، میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ کہتے ساتھ وہ پلٹ گئی تھیں۔ شہیر نے آنکھیں بند کرتے اپنے آنسو اپنے اندر اتارے۔ آفتاب نے آگے بڑھ کے شہیر کو اٹھایا۔ یہ وہ در ہے شہیر جہاں سے اپنے رشتے سب خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں، بس پیسے کی زبان سمجھتے ہیں یہ۔ آفتاب کے لہجے میں درد تھا۔ میں پھر بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جیسے بھی ہیں میرے ماں باپ ہیں، مجھے جان سے مار دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ تو ایک بات میری بھی سن لیں آپ چھوٹے خان۔ خانم شہیر کی طرف مڑی۔ اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو انابیہ سے ہر رشتہ توڑنا ہوگا۔ ایسی شرط پہ شہیر نے ایک نظر ماں کو دیکھا۔ سب کی نظریں شہیر پہ جا ٹکیں، اور پل میں فیصلہ ہوا۔ شہیر خانزادہ مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، لیکن انابیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کا یہ محل، یہ شان و شوکت آپ کو مبارک، اور مجھے میرا چند سالوں کا عشق۔ ایک نظر باپ کو دیکھتے انہی کے الفاظ انہی کو لوٹائے، اور دیجے کی جانب بڑھتا ان کا ہاتھ تھامے خان ولا سے باہر نکلتا چلا گیا۔ شامی بھی ان کے ساتھ ہی نکلا، جبکہ آفتاب
तबस्सुम बेगम की जानिब मुड़ा, जिनकी आंखें नम थी। इबाद साहब ने एक नज़र आफताब पे डाली और सर झटकते अपने रूम की जानिब बढ़ गए। आफताब ने तबस्सुम बेगम के हाथ चूमे तो आसूदा सी मुस्कुरा दी। दीजिए और शहीर का ख्याल रखना बेटा, प्यार से गाल को छूते मान से कहा। यह भी कोई कहने की बात है, आप अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा से माँ के हाथों पे बोसा देता, बिना एक नज़र पीछे इन वक्त के फ़िरौनों को देखे बाहर निकलता चला गया। खानम ने एक देखती नज़र अरबाज खान पे डाली। आज वाकई वो खाली हाथ रह गई थी और वजह शायद इनकी जल्दबाजी थी। जबकि सामा पप्पो अपनी बेटियों को लिए रूम में जा चुके थे। वो चला गया। शोर के सामने खानम रो दी। वापस आ जाएगा, हमारा बेटा है वो, खान विला का वारिस, लौट आएगा। अरबाज खान इन्हें अपने साथ लगाया और रूम की जानिब बढ़े। इस वक्त खानम को सबसे ज़्यादा अपने शोहर के हौसले की ही ज़रूरत थी। आफताब इन्हें लिए अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। डीजे और शामी के लिए रूम सेट करवाने का नीली को कह दिया था। खुद वो सब ड्राइंग रूम में थे, जबकि सब खामोश थे। आफताब शहीर के हाथ की ड्रेसिंग कर रहा था, जहाँ खून तो बहना बंद हो गया था लेकिन ज़ख्म गहरा था। जबकि शहीर बिल्कुल चुप बैठा था। अनापिया, वो कहाँ है? शामी ने आफताब से सवाल किया। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। इस सब में इतना वक्त बीत गया कि इन्हें रात गुजरने का भी एहसास ना हुआ। वो शायद सो रही है, सुबह मिल लेना। आफताब ने इसे कहा तो वो चुप हो गया। मुझे नहीं लगता वो सो गई हो। इतना सब कुछ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मुझे मिलना है अपनी बहन से। शामी बाजिद हुआ। बेटा, सुबह का इंतज़ार कर लें, सुबह मिल लीजिएगा। डीजे ने शामी को रोका। डीजे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो? आफताब ने इनकी तरफ देखते प्यार से पूछा। अरे नहीं बेटा, बस जो कुछ हुआ इसका अंदाज़ा नहीं था कि खानम इतना कुछ कर गुजरेगी। मासूम बच्चों की खुशियों का भी ख्याल ना किया। दिल नहीं, पत्थर है इसके अंदर। डीजे की आंखें भीग गईं। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आफताब बस तसल्ली ही दे सका। शहीर का यूं चुप होना इसे बुरी तरह खिल रहा था। डीजे और शामी को इनके रूम की तरफ भेज के वो शहीर की जानिब मुतवज्जो हुआ। क्या हुआ? क्यों उदास हो? इसके कंधे पे हाथ रखा। आफताब भाई, आपने भी मुझे गलत समझा ना? लहजे में शिकवा था। शहीर, जब मुझे ये पता चला कि तुम अनाबिया को अकेले शॉपिंग मॉल छोड़ गए हो तो दिल चाहा शूट कर दूं तुम्हें। कितने मान से लेके आए थे अनाबिया को और यूं बीच राह में छोड़ दिया। ऐसे कैसे कर सकते थे तुम? शहीर ने मुख्तसरन सारी बात आफताब के गोश गुजार दी। आफताब ने लम्ब बेंच लिए। मुझे अनाबिया से मिलना है अभी। आफताब की जानिब दुखती निगाह से देखा तो आफताब ने इस बात में सर हिला दिया। सौ दर्द हैं, सौ राहतें, सब मिला दिल नशीं, एक तू ही नहीं। धीरे से दरवाज़ा खोलता वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरे की वजह से वो देख न सका अनाबिया कहाँ है। दरवाज़ा लॉक करता वो बिस्तर की जानिब बढ़ा, लेकिन बिस्तर खाली था। नज़र भटकती इर्द गिर्द गई तो वो इसे नीचे कारपेट पे विंडो के पास घुटनों में सर दिए बैठी नज़र आ गई। धीरे धीरे कदम इसकी जानिब बढ़ाए। इतनी ठंड में वो यूं ही बैठी थी, शायद सो गई थी। इसके करीब ही घुटनों के बल बैठता इस मासूम को देखने लगा। अना, धीरे से पुकारा, लेकिन वो टस से मस न हुई। शहीर ने 2-3 दफ़ा इसे पुकारा, लेकिन इसके वजूद में जुम्बिश ना देखता परेशान होता इसे छुआ कि यकदम अनाबिया की आँख खुली। वो नीम बेहोशी में थी। बामुश्किल आंखें खोलती वो सर उठा के सामने भी यकीनी से देखती पूरी आंखें खोल गई। दांतों को आपस में सख्ती से पेवस्त करती दीवार के सहारे उठती खड़ी हुई कि लड़खड़ा गई। अना मेरी जान। शहीर बेचैन होता आगे बढ़ा। चले जाएं यहाँ से,
کیوں آئے ہیں اب؟ انابیہ نے نفرت سے منہ پھیرا، جو شہیر بالکل بھی برداشت نہ کر پایا۔ وہ آگے بڑھ کے سختی سے اسے سینے کے ساتھ بھینچا۔ چھوڑیں مجھے، دور رہیں مجھ سے۔ خود کو چھڑاتی وہ پیچھے ہٹی۔ شہیر نے آنکھیں موندتے اپنے آپ پہ بامشکل ضبط کیا۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ آپ دھوکے باز ہو، توڑ دیا ہے آپ نے مجھے، میرا بھروسہ، سب کچھ۔ پیچھے ہوتے وہ کہتی چلی جا رہی تھی اور آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ بس، بہت بول لیا تم نے، اب ایک لفظ نہیں۔ شہیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کھینچ کے اسے خود کے قریب کرتے غراتے ہوئے کہا، اچھا، کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ انگلی اٹھا کے غصے سے وارن کرتی وہ شہیر کو مزید غصہ دلا گئی۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ شہیر خانزادہ کو اس کے پاس ہوتے ایک ایک قدم بڑھاتے، آنکھوں سے کھا جانے والے سرد انداز میں پوچھا۔ دور رہیں، قریب مت آئیں۔ انابیہ کا دل دھڑکا اور 7 قدم بھی پیچھے لیتی گئی۔ شہیر نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پہ ڈھلکتا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ انابیہ بری طرح سے جھرجھری لی اور اپنا دوپٹہ کھینچا، جسے بہت آرام سے وہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ آپ چھوڑیں اسے۔ انابیہ نے دوپٹہ کھینچا، جبکہ آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ شہیر نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا، جبکہ انابیہ کا پورا وجود لرز رہا تھا، جس پہ شہیر نے آنکھیں موندتے اس کے ماتھے پہ بہت مان سے بوسہ دیا۔ یہیں انابیہ کی بس ہوئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی کہ شہیر بھی پریشان ہو گیا۔ اس دل میں بہت درد ہے شہیر، نہیں کم ہو رہا، کیا کروں؟ وہ روئے جا رہے تھے۔ مجھے تو اعتبار چاہیے تھا نا انا، وہ بھی نہ دے سکی تم؟ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آنکھیں موندے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انابیہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی تو شہیر نے اسے دھیرے سے اپنے گلے سے لگایا۔ پلیز یار، بس کر دو، کیوں رو رو کے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ شہیر نے بہت پیار سے کہا تو انابیہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بس پیار ہی لٹا رہی تھیں۔ نکاح کرتے ہوئے آپ کو میری یاد نہیں آئی جو آپ یہاں آ گئے؟ محبت بھرا گلا کر ڈالا۔ نکاح کرتے ہوئے بھی یاد تھی انا، اور طلاق دیتے ہوئے بھی؟ دھیرے سے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ کیا؟ انا کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ جھوٹ؟ انابیہ، میری زندگی، میرا سب کچھ، صرف تم ہو۔ تم میرے لیے اتنا ہی ضروری ہو جتنی سانس۔ بنا تمہارے مجھے سانس کیسے آنی؟ تمہارے پاس لوٹا ہوں صرف تمہارا بن کے۔ ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکایا، ایک سکون کی لہر انابیہ کے اندر دوڑ گئی۔ آپ سچ؟ آپ نے نکاح؟ انابیہ کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ میرے نکاح میں صرف ایک ہی لڑکی ہے اور وہ میری جان، میری انابیہ شہیر خانزادہ ہے۔ دنیا کی کوئی لڑکی میری انابیہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتے شہیر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، بستر پہ لے جا کے لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ نیم دراز ہوتا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے آنکھیں موند گیا۔ یہی لمحے تو وہ چاہتا تھا، انابیہ کی قربت کا سکون، جبکہ انابیہ اس کے کہے لفظوں کے حصار میں جکڑی گئی۔ شہیر صرف اس کا ہے، اس کا شوہر صرف اسی کا ہے، یہ احساس اسے نہیں زندگی بخش گیا۔ اس کے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بہت مان سے اس کے سینے کے گرد باہیں پھیلائے سر اٹھا کے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کے لیے وہ کچھ دیر پہلے آنسو بہا رہی تھی اور کبھی معاف نہ کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ اب کتنے استحقاق سے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ تبھی چھوٹا سا گلہ یاد آ گیا۔ آپ نے مجھے وہ ہوٹل میں اکیلا چھوڑ، دھیرے سے گلہ کرنا چاہا کہ شہیر نے کروٹ بدلتے انا کو اپنے سینے پہ بھینچا۔ انا، کچھ مت کہو۔ اس کے گال کے ساتھ گال رب کرتے
وہ انا کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ انا میری جان، مجھے اس وقت صرف تم چاہیے، مکمل میرے وجود کا حصہ ہو تم، میری سانس، میرا جنون ہو۔ بہت ٹوٹ گیا ہوں، بکھر رہا ہوں، سمیٹ لو۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا وہ اب کی بار انابیہ کو بہت کچھ باور کرا گیا۔ انابیہ دل کی دھڑکنوں کو نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ شہیر خانزادہ کی قربت میں وہ پگھلتی چلی جا رہے تھے۔ آج کے دن کو یاد کرتے اس کے اندر درد اٹھا، پیچھے ہٹنا چاہا، وہ کیسے معاف کر دیتی اتنی آسانی سے، لیکن دل نے کہا تمہارا ہے یہ شخص، صرف تمہارا، ٹوٹ گیا تو سمیٹ نہیں پاؤ گی، سمیٹ لو آج اور مٹا دو سارے فاصلے کہ کبھی دوری آ ہی نہ۔ انابیہ کے بالوں میں چہرہ چھپاتے وہ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا انابیہ کی گردن بھگونے لگا تو انابیہ کو اچنبھا ہوا۔ جھٹ سے سر اوپر کرتے شہیر کی آنکھوں کی جانب دیکھا جو بند تھیں۔ نہ جانے کون سے کرب سے گزر رہا تھا وہ۔ انا نے اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھتے اس کی آنکھوں پہ اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا جو شہیر کے دل پہ پھوار بن کے برسا۔ دماغ اور دل کی جنگ میں بالاخر جیت دل کی ہوئی۔ شہیر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے دیکھتے اس پہ حاوی ہونے لگا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو انا نے آنکھیں مون لی، جبکہ اس کا لرزنا شہیر سے چھپا نہ رہ سکا۔ کیا کیا نہ سوچا تھا دل نے، کیا کیا نہ سپنے سجائے، کیا کیا نہ چاہا تھا دل نے، کیا کیا نہ ارماں سجائے۔ آج کے لیے انہوں نے کیا کیا سوچا تھا اور سب کیا ہو گیا۔ شہیر نے اس کی کان کی لو کو چھوا تو وہ تڑپ ہی گئی، جبکہ آنکھیں کھول کے سامنے والی کی آنکھوں میں جنون دیکھنے کی سکت نہ تھی۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی شہیر کو سب کچھ بھلانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کا یوں خود سپردگی کا انداز شہیر کے اندر کی آگ کو شانت کر رہا تھا۔ شہیر دماغ سے سب کچھ نکالتا، انابیہ کی قربت میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا، اس کے دل کے مقام کو چھوتا، اسے سمٹنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ انا، دھیرے سے اس کے چہرے پہ جھکتے سے گمبھیر لہجے میں پکارا تو انابیہ نے آنکھیں جھٹ سے کھول دیں۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن الفاظ ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ مجھ سے کبھی دور نہ جانا، مر جاؤں گا، جبس کے عالم میں کہتا وہ انا کو تڑپا گیا۔ اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے سر نفی میں ہلایا۔ آپ کو میری بھی عمر لگ جائے شہیر، ایسی باتیں نہ کریں۔ آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ شہیر نے شدت بھرا لمس اس کے گال پہ چھوڑا۔ ایک کہانی سنا رہی تھی اس کی آنکھیں، جبکہ انابیہ کی پلکیں شرم سے بھاری ہوتی جا رہی تھیں۔ قطرہ قطرہ رات گزرتی جا رہی تھی، شہیر کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں ہی آج اپنے دل کا سکون ایک دوسرے کو پا کر حاصل کر رہے تھے۔ کالی گھٹاؤں کے چھوٹتے ہی محبت کی نرم بارش میں دونوں سیراب ہو رہے تھے۔ محبت کی کڑی آزمائش سے گزر کے ہی شہیر کو اس کی منزل ملی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے، سچے دل سے کی جانے والی محبت اپنی منزل پا لیتی ہے۔ لیکن آنے والے کل میں کون جانے کیا ہونے والا تھا۔ کیا خانم چپ بیٹھے گی اور کیا ہوگا جب کنول کا راز کھلے گا۔ جاری ہے بگلی اگلے پارٹ میں۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ چینل کا دوسرا ناول لٹل فیری مکمل ہو چکا ہے، وہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مکمل پڑھ سکتے ہیں چینل کی پلے لسٹ سے۔